اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن پاک کو یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے، اگر کوئی قرآن پاک کو یاد کرنے والا ہوں۔ نماز کے اندر قرات جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام حروف کو مخارج سے ادا کیا جائے، ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح طور پر ممتاز ہو سکیں اور آہستہ پڑھنے میں بھی اتنا پڑھے کہ خود سن سکیں۔ جس جگہ کچھ پڑھانا یا کہنا مقرر کیا گیا ہے، اس سے یہی مقصد ہوتا ہے کہ انسان جب قرات کرے تو اتنی آواز ضرور ہو کہ اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میں کیا الفاظ ادا کر رہا ہوں۔ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں تو اس کا کون سی آیت پڑھ رہا ہوں، اگر آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں تو وہ کون سی آیت الکرسی ہے، یا اسی طرح اتحیات پڑھ رہے ہیں تو کون سے میں لفظ ادا کر رہا ہوں، درود شریف ہے تو کون سے میں لفظ ادا کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بندے ہر چیز یاد کر لیتے ہیں، لیکن جب قرآن پاک کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک ہماری زبان پہ نہیں چڑھتا۔ یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ قرآن سیکھتا ہے، قرآن کو یاد کرتا ہے، قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن قرآن پاک اس کی زبان کی لکنت کی وجہ سے اگر اس کی زبان پہ نہیں چڑھتا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دگنا اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک کے تلاوت کا ثواب ملتا ہے، دوسرا قرآن پاک کو سیکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ فَلَهُ أَجْرَانِ، اس بندے کے لیے ڈبل اجر ہے، دگنا اجر ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رُبَّ قَارِئٍ لِلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُمْ، کئی لوگ قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ یہ بالکل صحیح حدیث پاک ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے۔ یعنی سا، سین اور صاد کے اندر کیا فرق ہے، تا، دال اور طا ان کے مخارج کے اندر کیا فرق ہے، چھوٹا کاف اور بڑی کاف اس کے اندر کیا فرق ہے، حمزہ اور عین کے اندر کیا فرق ہے، حروف حلقی کسے کہتے ہیں، حروف یرملون کسے کہتے ہیں، قلقلہ کہاں پر کرنا ہے، ادغام کہاں پر کرنا ہے، تو غنہ کہاں پہ کرنا ہے۔ تو کم از کم قرآن پاک کی اتنی قرات انسان کو ضرور یاد کر لینی چاہیے اور بار بار اس کی پریکٹس کرنی چاہیے کہ جتنی کم از کم نماز کے اندر تو پڑھ سکیں، کہ کم از کم 10-15 صورتیں صاف ستھری یاد ہوں، تلفظ کے ساتھ کوشش کریں ان کو پڑھنے کی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو یہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ایک تحفہ لے کر آتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہم نے تحفہ پیش کرنا ہے۔ حدیث پاک سماعت فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن پاک کو اپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ مزین کرو، یعنی جب بھی قرآن پڑھو تو خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن پڑھو، اور ورتل القرآن ترتیلا، جب بھی قرآن پاک پڑھو تو ٹھہر کر اور آہستہ انداز کے اندر جو ہے وہ قرآن پاک پڑھو، کہ آپ کا قرآن پاک جو ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے فرشتے سنتے ہیں، اللہ کے فرشتے آپ کا قرآن پاک سنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو کوئی بدبودار چیز جو ہے وہ کھا کے نہ آئے، اس لیے کہ جب انسان نماز ادا کرتا ہے تو اس کے فرشتے جو ہے وہ دائیں بائیں جو ہے وہ پوری توجہ کے ساتھ انسان کی قرات کو سنتے ہیں، انسان کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ اگر منہ سے بدبو آ رہی ہو تو پھر تو فرشتے جو ہے اس کا قرآن پاک نہیں سنتے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی قرآن پڑھیں تو خوبصورت آواز کے ساتھ ہے قرآن پاک پڑھیں۔ مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں اور وتر اور نوافل کی ہر رکعت میں امام اور منفرد پر فرض ہے۔ مقتدی کو کسی نماز میں قرات جائز نہیں، نہ فاتحہ، نہ آیت، نہ آہستہ کی نماز میں، نہ جہر کی نماز میں۔ امام کی قرات مقتدی کے لیے یہ کافی ہوگی۔ اگر فرض کی کسی رکعت میں قرات نہ کی تو انسان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ چھوٹی ایسی آیت پڑھتا ہے کہ جس کے اندر کم از کم 2 کلمات ہوتے ہیں، تب بھی جو ہے وہ نماز ہو جاتی ہے۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں بسم اللہ شریف پڑھ لینے سے فرض ادا ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگرچہ یہ قرآن پاک کی مطلقاً آیت ہے اور اس کے اندر کوئی شک نہیں، لیکن اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہیں ہوگا۔ تو قرات کے حوالے سے ایک انتہائی اہم مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ جو بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے
اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر رکعت کے اندر جو ہے وہ سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھے، اور اسی طرح سورہ فاتحہ کے ساتھ اگر وہ فرض نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی نہ کوئی قرآن پاک کی صورت ملائے گا، واجب پڑھ رہا ہے، سنتیں پڑھ رہا ہے۔ لیکن جب وہ امام کے پیچھے ہوگا تو وہ خاموشی اختیار کرے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملہ الامام، کہ جس بندے کا امام ہو فقراءۃ الامام قراءۃ المقتدی، تو امام کا پڑھنا جو ہے یہ مقتدی کا پڑھنا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جب کبھی ان کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے کسی جگہ پر بھی، تو یہی ہوتا ہے کہ وہ بھی امام کے پیچھے پیچھے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے تو کوئی شخص پیچھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، تو نماز پڑھانے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میری قرات کے اندر خلل ڈال رہے تھے، تو لہذا نماز کے اندر جب امام کے پیچھے پڑھا کرو تو اس وقت خاموشی اختیار کیا کرو۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو خود جو ہے احادیث میں موجود ہے کہ ہر شخص سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بندہ اکیلا پڑھ رہا ہو تو پھر سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور قرات بھی کرے گا، لیکن جس وقت امام مقرر ہو، امام کے پیچھے نماز ادا کی جا رہی ہو، اور جب یہ کہہ دیں کہ پیچھے اس امام کے، تو اس وقت حکم یہ ہے کہ فقراءۃ الامام قراءۃ المقتدی، کہ امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ امام حقیقی طور پر پڑھ رہا ہوتا ہے اور مقتدی حکمی طور پر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔